فرمایا جیسے ہی بچھو ڈوبتا اللہ والا نکالتا, وہ ڈنگ مار دیتا بچھو. مرید نے کہا میرے شیخ یہ بچھو ہے, اس کی بری عادت ہے ڈنگ مارنے کی, آپ بار بار ڈوبنے سے کیوں بچا رہے ہیں؟ اب اللہ والوں کا جواب سنیں اور مچل جائیں. اللہ والا کہتا ہے یہ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ بچھو ہو کر جب اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا. ایک بات اور سن لیں تصور بھائی اور اثر بھائی, سراج بھائی, گاؤں کی بستی کے گھر میں ایک آگ لگی ہے. گھر میں ہر شخص اپنے انداز میں آگ کو بجھا رہا تھا. چڑیا نے دیکھا, تالاب میں جاتی, چوچ میں پانی لیتی, گھر پر ڈال دیتی. جانے والے کوے نے کہا تیری چوچ میں 1 یا 2 بوند پانی آتا ہے, اس سے گھر کی آگ بجھنے والی ہے نہیں. چڑیا نے کہا یہ میں جانتی ہوں, بس یہ کوشش اور محنت اس لیے ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے جب اس گھر کے جلنے بجھنے کی کہانی لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں آ جائے. جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے, اور یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے, دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے. اور ایک شعر یاد کر لیں آپ, غریبی میں بھی جو ایمان کو کھونے نہیں دے گا خدا اس بندے کو بھوکا کبھی سونے نہیں دے گا. بے شک, واہ واہ. غریبی میں بھی جو ایمان کو کھونے نہیں دے گا. بس سن لیں آپ حضرات, 2-4 میرے بھائی ہیں یہ بولنے والے, آپ سن لیں گے, مجھے لگے گا میں نے اس سے نماز پڑھ کے نکلتے وہ چپلیں ادھر سے ادھر کرتا, کہتا یہ جنتیوں کی چپلیں ہیں یہ جہنمیوں کی چپلیں ہیں. ذرا غور سے سننا, نگاہیں ادھری رہے, کہا یہ جنتیوں کی ہے یہ جہنمیوں کی چپلیں ہیں. نمازی بڑا پریشان, کہتے یار چپلیں ابھی ادھر اتاری تھی ادھر ہو گئی. جی جی جی. کہا میں کچھ نہیں کرتا, اندر جو نور ہے, جو نور کہتا ہے وہی. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے, جو شہر کے اندر سب سے امیر شخص ہے اس کے گھر اس کی دعوت کر دی جائے. دعوت کی دعوت کھا کر جیسے ہی واپس آیا ہے, اب وہ چپلیں ادھر سے ادھر نہیں کرتا, چپلیں اپنی ترتیب میں رہتی. نمازیوں نے امام صاحب سے کہا اب چپلیں ادھر سے ادھر نہیں کرتا. امام صاحب نے کہا پوری زندگی اب کر بھی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ جس کے گھر پر اس کو کھانا کھلایا تھا وہ سود اور بیاج کا کام کرتا تھا. ایک وقت کے کھانے کی وجہ سے جس نور سے یہ دیکھتا تھا یہ جنتیوں کی چپلیں ہیں یہ جہنمیوں کی ہیں, اللہ نے ایک وقت کے کھانے کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ نور ہی غائب کر دیا. سوچے وہ لوگ جو پوری زندگی اپنے بچوں کو سود اور بیاج کھلاتے ہیں, وہ بچوں کو کھلاتے نہیں, بچوں کو اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ ماں باپ نہیں, ظالم ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے رگو ریشے میں حرام رزق ڈالتے ہیں. ایک شعر یاد کر لیں, قسم خدا کی آپ تڑپ جائیں گے اگر آپ یہی رویہ رہا, حرام رزق کھاتے رہے. بہت بڑے قول ہے کہ 5 وقتہ نمازی اور جائز رزق اگر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو اس مست سے وہ انسان بہتر ہے جو پوری دیوانگی کے ساتھ نہ اپنا خیال ہے نہ اپنے بدن کا خیال ہے نہ کپڑوں کا خیال ہے. اس مست سے وہ انسان بہتر ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو جائز رزق کھلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر میں پڑھتا ہوں, پورا مجمع جلسہ کراتے ہیں تو جلسہ کرانے کا جو مقصد ہے وہ بھی لے کر جائیں. جی جی, پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنا چاہیے, مولا شروع نوالا ہو اور تیرا نام شامل ہو. جی بے شک, شروع نوالا ہو اور تیرا نام شامل ہو, ہر ایک دانے میں بھی احترام شامل ہو. واہ, بے شک بے شک. شروع نوالا ہو. شیخ جنید بغدادی جا رہے ہیں, حضرت بہلول دانا نے کہا کون؟ کہا جنید بغدادی. کہا وہی جنید بغدادی جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے. کہا جی حضرت. کہا تو بتا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں پہلے ہاتھ دھوتا ہوں, دھونے کے بعد دسترخوان پر بیٹھتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا ہوں, ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. 2 نوالوں کی بھوک پیٹ میں رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہوں, بستر اٹھتے ہیں دعا کرتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ہٹ جاتا ہوں. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں لوگوں کو مرید کرتے ہو, اچھی باتیں بتاتے ہو, ابھی تو کھانے کا ڈھنگ بھی پتا نہیں ہے. حقیقت ہے. اب سن لیں آخری بات. شیخ جنید بغدادی تھرا گئے. کہا شیخ بتا دیں آپ کیا کھانے کا طریقہ ہے؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں
یہ سب بعد کی چیزیں ہیں. پہلے یہ دیکھ لو کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کا ایک ایک دانہ حلال کمائی کا ہے یا نہیں ہے. حقیقت ہے. بے شک بے حلال شک. کمائی کا. ایک لقمہ اگر حرام کمائی کا پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ. اب وہ شعر سن لیں آپ. 2-4 لوگوں نے اگر میری باتوں کو سن لیا تو میرا کام ہو جائے گا. ویسے کرسیاں جہاں ہیں وہیں رہنے دیں بھائی صاحب. بھائی کرسیاں جہاں ہیں وہیں رہنے دیں. اب آپ کرسیوں کو ادھر سے ادھر کر کے جلسہ تھوڑا بگڑ جائے گا. جو جہاں ہے جتنی دیر سے آ رہا ہے اس کو خود تلاش کر لے گا. یہ کرسیاں خود تلاش کر لیں گی, وہ خود کرسیوں کو تلاش کر لے گا. جو آ گئے ہیں آپ سنیں غور سے, آنے والوں کو سننے دیں. صدر صاحب کو بڑھیا کرسی دے دیں آپ. اچھا ڈیزل لے آئیں, بہت بڑھیا بات. آخری شعر سن لیں آپ ذرا. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو ڈھا کر بول دے یا حسین. یا حسین. ماشاءاللہ یہ بڑے بچے نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے اور بڑی لگن سے جشن عید میلاد النبی کو سجایا ہے. بلکہ ان بچوں نے یہ بتایا ہے کہ امام حسین کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے, یہ ہم سے آ کے سیکھو. اب وہ شعر سن لیں آپ کے شروع نوالا ہو, شروع نوالا ہو اور تیرا نام شامل ہو, ہر ایک دانے میں بھی احترام شامل ہو. میرے خدا مجھے فاقے سے مار دے اس روز, میری کمائی میں جس دن حرام شامل ہو. میرے خدا مجھے فاقے سے مار دے اس روز, میری کمائی میں جس دن حرام شامل ہو. اللہ ہم سبوں کو جائز رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے حضرات, میں بڑے ادب کے ساتھ ملک ہندوستان کا بہت ہی قیمتی لہجہ آپ تک پہنچ رہا ہے. جس نے مدینہ شریف میں جا کر, بغداد شریف میں جا کر, کربلا شریف میں امام حسین کے روضے پر جا کر منقبتیں پڑھی, وہ آنکھیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ یہاں امام حسین کا جلسہ سجا رہے ہیں. میرے بھائی فہیم اختر نے امام حسین کے روضے کے سامنے رو رو کر نعتیں اور منقبتیں پڑھی ہے. جی وہی لہجہ آپ تک پہنچ رہا ہے. آئیے شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی فہیم اختر صاحب اس خیال کے ساتھ آپ تک پہنچ رہے ہیں کہ آپ کے حکم سے اے کاش مدینے میں رہے میرے سرکار, میری لاش مدینے میں رہے. جس کی یہ خواہش ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, اور اونچی آواز میں بولے یا رسول اللہ. آپ کے حکم سے اے کاش مدینے میں رہے میرے سرکار, میری لاش مدینے میں رہے. اور آپ کے شہر سے جب آؤں تو میرے ماں باپ مسکرا کر کہیں شاباش مدینے میں رہے. آپ کے حکم سے کاش مدینے میں رہے. آئیے شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ بھائی فہیم اختر کا خیر مقدم پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کریں. اپنے نعرے سے یہ بتا دیں کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے, جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. ہماری رگوں میں بھی حسینی خون بہتا ہے, جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لکھ